وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تھا، اور ان کو ایک کنسلٹنٹ کے طور پر بھیجا تھا تاکہ یمن کے لوگ ایمان لائیں تو چلیں ان کی ٹریننگ کریں اور ان کو بتاتے جائیں ان کے کوشچن آنسرز کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا، یا ایک پورے کوشچنئر کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کیسے فیصلے کریں گے؟ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ جی میں اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید کے مطابق فیصلے کروں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر کتاب اللہ میں آپ کو کوئی حکم نہ ملے تو کیا کریں گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ پھر میں رسول اللہ کی سنت کے مطابق فیصلے کروں گا، کہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے جیسے بتائے ویسے کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ پوچھا کہ اگر رسول اللہ کی سنت میں بھی آپ کو یہ حکم نہ ملے تو پھر کیا کریں گے؟ انہوں نے عرض کیا جی پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، یعنی لاجیکلی میں اپنے ذہن سے محنت کر کے سوچ کے تو پھر اس میں دوں گا ایک سجیشن جو بھی دینی انہوں نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کے ایمبیسڈر کو اس کی توفیق دی ہے، کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند فرمایا اس کو۔ یعنی اصل طریقہ کیا ہے کہ آپ پہلے قرآن میں پڑھیے، قرآن میں حکم مل گیا تو بس ٹھیک ہے، وہی حکم ہے۔ اگر قرآن مجید میں نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں وہاں دیکھ لیں، اس کے مطابق عمل کر لیں، وہ بھی نہ ملا تو پھر تیسری آپشن اجتہاد ہے۔ اجتہاد کسے کہتے ہیں؟ کہ جس پہ آپ اچھی طرح سے محنت کے ساتھ سوچ سمجھ کے ایک آپ ڈیسیژن لیں، یعنی پہلے تو چیز سمجھ لیں، معاملہ کیا ہے، ایشو کیا ہے، اس کو سمجھ لیں، اور اس پہ پھر آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیسے ہوگا، اس سے کوئی ملتا جلتا کوئی اگر اس سے ملتا جلتا معاملہ آ گیا تو آپ اس میں ڈیسیژن لیں۔ تو آئیے اب میں آپ کو اسی اجتہاد کی ایگزامپل آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ ابھی تک تو ہم اجتہاد کے ابھی تک نہیں آ رہے، ابھی ایک ایگزامپل کے طور پر ہی عرض کر رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ ایڈوانس فقہ کی سٹڈیز جب ہم شروع کریں گے تو اس میں پھر انشاءاللہ ڈیٹیل سے وہ پوری ڈسکشن آئے گی۔ اب دیکھیے، اب آپ کا یہی سوال ہوگا کہ جناب یہ جیسے انڈسٹریل ایج ہے تو اس میں یہ 1500 CE میں پیدا ہوئی، کہ جب ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انڈسٹری تو بہت چھوٹی سی تھی، کہ مثال کے طور پر کسی نے اپنی گھر کی چلیں کچھ آپ نے چارپائیاں بنا لی، یا کسی نے یہ کیا کہ تھوڑی محنت کر کے چلیں، ہو سکتا ہے اس زمانے میں کسی اور ملک میں کسی نے سائیکل بنا دی، اتنا ہی تھا، کوئی زیادہ بڑا یہ اکانومی نہیں تھی، کوئی اتنی بڑی انکم نہیں آتی تھی اس میں، تو اس لیے اس زمانے میں تو نہیں تھا، لیکن 1500 سے لے کے تو بڑی بڑی فیکٹریز بنی، تو تب یہ سوال آیا کہ جناب اس پہ زکوٰۃ کتنی ہوگی۔ اچھا، آج کل کا زمانہ انفارمیشن ایج ہے جس میں آپ سروسز کرتے ہیں تو اس میں آپ کو آ جاتی ہے، تو اس میں اب اسکالرز نے اختلاف ہوا ان میں۔ ظاہر ہے کہ جب انسان اجتہاد کرتا ہے تو اس میں ہر انسان کا ایک پورا ایک کہہ لیجیے کہ ایکسپیرینس، ان کا علم، اس کی بیسس پہ وہ اجتہاد کرتے ہیں۔ تو بعض کا یہ لگا کہ جناب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دیکھیے کہ جیسے ایگریکلچر پہ اگر خرچے ہوتے تھے تو 5% زکوٰۃ ہوتی تھی، اور خرچے نہ ہو تو 10% ہوتے تھے، تو اب انڈسٹری پہ اور انفارمیشن پہ بھی یہی 5% ہونی چاہیے۔ اچھا، کچھ اور اسکالرز نے یہ سوچا کہ نہیں بھی یہ والا نہیں، بلکہ یہ بالکل جیسے سونا چاندی کی جیسے 2.5% کہ جتنے بھی وہ ایسٹس پہ آتی ہے تو یہ اپلائی ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اجتہاد جب انسان سوچے گا تو پھر اختلاف ہوگا۔ تو اس سے اب آپ کہیں گے کہ جی میں کیا کروں، تو اس کے لیے اب آپ خود اجتہاد کریں، سوچئے کہ جناب اس سے انکم کیا یہ ملتی جلتی چیز کیا ہے، کہ وہ ایگریکلچرل پیداوار ہو رہی ہے، پروڈکشن ہو رہی ہے، یا پھر یہ صرف ایسٹس ہیں جو پڑے ہوئے ہیں، پھر آپ خود فیصلہ کریں۔ اب دیکھیے کہ فقہا نے اجتہاد، اس کے لیے ایک ایگزامپل سے میں عرض کرتا ہوں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاس جانور ہوتے تھے، بکرا، گائے، اونٹ، اس کا ایک فارمولا بنا دیا، بتا دیا اس پہ زکوٰۃ ہے۔ تو
تو اب ہوا یہ کہ مسلمان ایمان لائے کئی اور ملکوں کے، تو اب وہاں پہ نئی طرح کے جانور آنے لگے، تو اب سوال ہے ابھی یہ اس پہ کتنی زکوٰۃ آئے گی؟ تو اس کی ایک ایگزامپل اب دیکھیے کہ جیسے انڈیا میں آئے، تو بھی انڈیا میں اب سوچا کہ یہ یار یہ بھینسیں ہیں، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا کوئی اس پہ بکرے کا فارمولا لگاؤں یا اونٹ کا لگاؤں یا گائے کا لگاؤں؟ تو اس پہ پھر اسکالرز نے یہ اس میں سوچا کہ جناب بھینس جو ہے بالکل گائے کی طرح کی چیز ہی ہے، تو جو گائے والا فارمولا ہے وہی بھینس پہ بھی لگے گا۔ اچھا، پھر اس کے بعد دیکھا کہ ہرن ہے، اب کئی لوگوں نے فارم بنائے ہوئے اپنے اپنے، اور اس میں ہرن ہے، تو ہرن کس سے ملتا جلتا ہے؟ اب آپ لاجیکلی سوچئے، بکرے کی طرح ہی ہے نا، تو یہ چیز ہے۔ اچھا، پھر اس طرح یہ تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، ان ملکوں میں آئے تو وہاں گھوڑے زیادہ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو گھوڑے ہوتے تھے وہ بہت کم تھے، ان کی کوئی بہت زیادہ یہ کوئی انکم نہیں آتی تھی، بہت ریئر ہی لوگوں نے رکھے ہوتے تھے، تو اس لیے اس پہ تو زکوٰۃ نہیں آئی۔ لیکن اب ان ممالک میں، ترکمانستان وغیرہ میں، ان کو اب یہ انہوں نے اشتہاد کیا کہ ہاں جناب یہ کوئی گائے کی طرح کی چیز ہے یا کوئی اونٹ ٹائپ کی چیز ہے، تو انہوں نے پھر اس طرح سے اشتہاد کر کے، اس لیے کہ اب وہاں پہ گھوڑے کوئی چند نہیں ہیں، بلکہ وہاں پہ لوگوں کے باقاعدہ فارم ہے اور باقاعدہ انکم آ رہی ہے وہاں، جبکہ عرب میں تو صرف یہ ہوتا تھا کہ وہ صرف ایک سفر کے طور پر ہی وہ رکھتے ہوتے تھے، یا اس طرح گدے ہو گئے تو وہ ان پہ آ گئے، تو انہی کے لحاظ سے تو اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں آئی تھی۔ تو اب یہ اجتہاد پھر وہاں پہ ہوا، تو یہ ایک ایگزامپل میں نے عرض کیا۔ تو اب یہ بھی عرض کر دوں کہ ان کا فارمولا وہی یوز کیا ہے۔ اب یہ صرف آپ کے علم کی طرف عرض کر رہا ہوں، لیکن اس کو پریکٹیکلی ہم اپلائی کریں گے ایڈوانس اسٹڈیز میں، کہ جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ فقہا نے کس کس چیزوں سے کیا۔ ابھی تو میں نے زکوٰۃ کی کچھ ایگزامپل سے ہی عرض کر دیا کہ پہلے تو قرآن اور سنت میں بیان کردہ کسی حکم کو سمجھیں کیا ہے، پھر دوسرا آپ یہ کریں کہ اس معاملے کی نوعیت کو سمجھیں کہ اصل معاملہ کیا ہے اس کے بارے میں، پھر جو قرآن اور سنت کا جو حکم ہے اس کو اپلائی کریں کہ جناب یہ اس کے ساتھ میچ کرتی ہے چیز۔ یہ وہی ایگزامپل ہے جو میں نے عرض کی کہ جیسے بھینس ہے وہ بالکل گائے کی طرح ہی ہے نا، یا ہرن ہے تو وہ بکرے کی طرح ہی ہے، تو وہی فارمولا زکوٰۃ کا اپلائی کر لیں۔ ایسے معاملات میں پھر شریعت کا ایک منشا معلوم کرنے کی کوشش کریں جو کہ قرآن و سنت میں بیان نہ ہوا ہو، کہ اگر کوئی ایسا معاملہ آیا تو اگر قرآن اور سنت میں کوئی ایسا حکم آیا ہوا ہے تو بھی اس سے ملتا جلتا جو بھی آیا ہے تو پھر اس لحاظ سے آپ پھر اس لحاظ سے اپلائی کریں۔